اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اپنی حیثیت کے مطابق سخاوت ضرور کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور جو شخص سخاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ شہر کی ایک مصروف گلی میں ایک بیکری تھی جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے، گرم چائے اور روٹی خرید کر لے جاتے۔ بیکری کے مالک کا نام احمد تھا، جو ایماندار اور نیک دل آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا کہ کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ ایک دن ایک غریب مزدور علی، جو دن بھر محنت کر کے مشکل سے اپنا پیٹ بھرتا تھا، بیکری کے دروازے پر آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بھوک کی شدت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا جس سے وہ روٹی خرید سکتا۔ احمد نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھا تو مسکرا کر بولا، ارے بھائی اندر آؤ، آج میرے مہمان بنو۔ علی جھجک رہا تھا، مگر احمد نے محبت سے اسے بٹھایا اور کہا، یہ لو گرم روٹی اور چائے، اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں بھی دوسروں کو دے رہا ہوں، بس میرے لیے دعا کر دینا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا، اللہ تمہارے رزق میں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وہ روٹی کھا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دل میں احمد کی نرمی اور سخاوت ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ سالوں بعد احمد کا کاروبار مشکلات کا شکار ہو گیا۔ کاروبار پہلے جیسا نہ رہا، قرض بڑھنے لگے اور ایک دن وہ اپنی بیکری بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ جو دوسروں کو کھلاتا تھا، آج خود روزگار کے لیے در بدر بھٹک رہا تھا۔ ایک دن احمد ایک بڑی کمپنی میں پہنچا جہاں وہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اسے نوکری ملے گی یا نہیں۔ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، کہاں سے روزی آئے گی؟ کمپنی کے مالک نے مسکراتے ہوئے بولا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں وہی غریب مزدور علی ہوں جسے آپ نے سالوں پہلے مفت روٹی دی تھی۔ آج اللہ رب العزت نے مجھ پر اپنا خاص کرم فرمایا اور میں اس کمپنی کا مالک ہوں۔ احمد حیران ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ اس کمپنی کے مہمان نہیں بلکہ حصے دار ہیں۔ میں آپ کے احسان کو نہیں بھولا، اب یہ میری باری ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ اتاروں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت کا بدلہ ضرور ملتا ہے، شاید فوراً نہ ملے، مگر جب اللہ دیتا ہے تو ایسے مقام سے دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ احمد نے ایک وقت میں ایک غریب کی مدد کی اور سالوں بعد وہی غریب اس کا سہارا بن گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے تو دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ جو تم دو گے وہ کئی گنا بڑھ کر تمہیں واپس دیا جائے گا۔